بہت شکریہ. گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے اپوزیشن کا. مولانا صاحب اس سے پہلے آپ کے اتحادی رہ چکے ہیں اور جتنی سٹریٹ پاور 3.5 سالوں میں آپ لوگوں نے جتنی بھی جلسے کیے، جلوس کیے، دھرنے دیے، اس میں کلیدی کردار مولانا صاحب کا تھا. تو ٹف ٹائم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا ایک بڑے زیرک اور آئین اور قانون کو سمجھنے اور اس کے مطابق ایکٹ کرنے والے سیاستدان ہیں. یقیناً وہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے وہ اچھا ٹائم ہوگا. اور جو ٹائم پاکستان کے لیے اچھا ہوگا وہ ہمارے لیے ٹف بھی ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک الائنس بنتا ہے اور وہ الائنس جو ہے اس کی سربراہی مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، شاد خاقان عباسی یا ایسے اور بھی 1-2 نام ہیں بڑے کریڈیبل ہیں، ایسے لوگوں کے پاس ہوتی ہے، تو وہ بات جس کے اوپر میں نہیں باقی بھی تمام پولیٹیکل ورکرز، لیڈرز متفق ہیں کہ اس وقت جو ملک کے مسائل ہیں یا ملک جس طرح سے پولیٹیکلی بھی اور معاشی طور پہ بھی جن بحرانوں سے دوچار ہوا، معاشی طور پہ اکانومی کو تو چلو کو تھوڑا بہت جو ہے وہ سہارا ملا ہے اور ایمرجنسی سے ڈیفالٹ سے باہر آ گئی ہے، اور اللہ کرے کہ یہ اسی طرح سے آگے معاملہ چلتا رہے اور اس کو استحکام جو ہے وہ نصیب ہو. تو یہ صورتحال جو ہے یہ اسی وقت جو ہے وہ یہ ریزالو ہوگی کہ جب تمام سیاستدان جو ہیں وہ مل بیٹھیں گے اور ان ایشوز کے اوپر ایک کنسنسس اور ایک مشترکہ لاہ عمل اختیار کریں گے. یہ وہی بات ہے جو آج سے 1 سال پہلے میاں نواز شریف نے 21 اکتوبر کو جو ہے وہ لاہور کے مینار پاکستان میں پوری قوم، اور بڑا ایک نمائندہ اور بڑا جلسہ تھا لاہور میں PMLN کا، اس میں بھی کی تھی. تو اگر یہ الائنس بنتا ہے تو اس سے اس سمت یا اس طرف راستہ نکلے گا. یہ جو ہے نا کہ کوئی مذاکرات نہیں، کوئی ڈائلاگ نہیں، ڈیڈ لاک اور جناب گھراؤ اور اسلام آباد پہ چڑھائی، سر پہ کفن اور جنازے کے پیغامات، یہ چیزیں جو ہیں پھر وہ اس الائنس میں نہیں ہوں گی. اس الائنس میں ایسے لوگ جو ہیں وہ جو بھی گفتگو یا جو بھی لاہ عمل اپنائیں گے اس میں کوئی جو ہے وہ تدبر ہوگا، اس میں کوئی سوچ، کوئی سمجھ ہوگی، تو یہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ بہتر ہوگا. اور اگر پاکستان کے لیے بہتر ہو تو ہمیں اس میں کوئی ذاتی طور پہ نقصان بھی ہو تو میں تو اس کے حق میں. رانا صاحب بات یہ ہے کہ اگر تو مولانا صاحب نہیں تو پھر دیکھیں شاہد خاقان عباسی جیسے لوگ جو ہیں وہ بھی اس الائنس کا حصہ بن چکے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر شاہد خاقان عباسی اس کو لیڈ کرتے ہیں اور ساتھ میں تحریک انصاف ہو تو پھر بھی حکومت کو کیا ٹف ٹائم نہیں ملے گا؟ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ ہم سے علیحدہ ہو گئے، اور ہماری بڑی خواہش تھی کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہتے، اور اگر وہ رہتے تو پارٹی کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی جو ہے وہ یہ بہت بہتر ہوتا. لیکن بہرحال لیکن جتنا میں ان کو جانتا ہوں، ہم نے بڑی دیر اکٹھے کام کیا ہے. وہ بھی سیاسی سوچ کے حوالے سے کوئی تخریب کا آدمی نہیں ہے، وہ بھی تعمیر کا آدمی ہے. وہ بھی جو بات کرے گا وہ درست کرے گا اور جو ہے وہ ٹوورڈز ریزولوشن لے کے جائے گا. وہ ٹوورڈز فساد اور فتنہ اور افراتفری اور انارکی کی طرف لے کے نہیں جائے گا، وہ بھی بہتر طرف جو ہے وہ لے کے جائے گا. اس لیے میں نے جس طرح سے اور بھی نام لیے ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، اسی طرح سے اختر مینگل صاحب ہیں، جتنے بھی یعنی لوگ اس وقت اپوزیشن میں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں یا پارلیمنٹ سے باہر ہیں، تو ان سب کی جو ہے وہ سیاست جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلزم پہ ہے کہ ایک سیاسی راستے سے آگے بڑھنا اور اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہے گا کہ جی ہم نے سر سے کفن باندھ لیا اور ہم آ رہے ہیں اسلام آباد اور وہاں پہ آگے جل تھل کر دیں.
اچھا ران صاحب، ایک دوسرا مسئلہ جو حکومت کو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ناراضی ہے۔ زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ حکومت میں شامل رہنا جو ہے وہ ان کی مجبوری ہے، اور نون لیگ جو ہے وہ جو معاہدے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئے ہیں اس پہ وہ پورا نہیں اتر رہے، اور ساتھ میں چیئرمین جو ان کے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کمپرومائز شکل میں منظور ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت مستحکم نہیں ہے۔ چلے جی، وہ آپشن ان کے پاس اگر موجود ہے تو یہ آپشن ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ یہ آپشن جو ہے یہ ہم سے کون چھین سکتا ہے؟ اور رہی بات مجبوری کی، تو پھر ہو سکتا ہے ہماری بھی مجبوری ہی ہو۔ تو یہ ایسے نہیں ہے، پیپلز پارٹی اور ہم ایک اتحاد، ایک الائنس کی صورت میں حکومت میں موجود ہیں۔ یہ حکومت جتنی ان کی مجبوری ہے اتنی ہماری مجبوری ہے۔ اگر حکومت سے وہ علیحدہ ہوں گے قائم نہیں رہے گی، ہم علیحدہ ہوں گے تو پھر بھی قائم نہیں رہے گی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وہ بھی اس حکومت میں ایک اپنے طریقے سے جو ہے وہ موجود ہیں، اور ہم بھی حکومت میں ایک اپنے طریقے سے جو ہے وہ موجود ہیں۔ جو آئینی کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ پوزیشنز انہوں نے لی ہیں، تو وہ بھی تو ہم نے دی ہے نا۔ ہم نے بھی پریزیڈنٹ کے لیے ووٹ دیا ہے، ہم نے بھی سینٹ کے چیئرمین کے لیے ووٹ دیا ہے۔ تو یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک الائنس ہے۔ اس میں وہ کس حد تک ان کو شکایت ہے، وہ ہم اس حد تک بلکہ اس سے آگے جا کے اس کو دور کرنے کو تیار ہیں، اور دور کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، لیکن گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے یا گورنمنٹ سے لوگوں کی شکایت، ہمارے اپنے لوگوں کی بھی شکایت ہے، ہمارے اپنے ممبرز ملتے ہیں، گلہ کرتے ہیں، وہ گلے دور بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نئے گلے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ تو ایک یعنی مسلسل اور تسلسل کا عمل ہے۔ اس میں کوئی اتنی گھبرانے والی یا کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اچھا ران صاحب، اپوزیشن کی صورت میں اگر کوئی خطرہ ایز سچ آپ کو نہیں بھی نظر آ رہا، لیکن چیلنجز ضرور ہیں اس حکومت کو۔ آبویسلی اکنامک انڈیکیٹرز تو اچھے آ رہے ہیں، کریڈٹ گوز ٹو یور گورنمنٹ، لیکن ایک جو بڑا چیلنج ہے وہ سیاسی عدم استحکام ہے، اور لگتا نہیں ہے کہ آپ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اسے کم کرنے میں ابھی تک کوئی کامیابی آپ کو حاصل ہوئی ہے۔ سب سے بڑا خطرہ تو جو ہے وہ معاشی بحران کا تھا، اور وہ بحران بڑا گہرا تھا۔ آپ یہ دیکھ لیں، اس بات کو کوئی جو ہے وہ یعنی تیار نہیں ہوتا کہ اس کو بھی انالائز کرے کہ 17-18 میں تو کچھ بھی نہیں تھا، کوئی بحران نہیں تھا، ملک آگے بڑھ رہا تھا، 6.2 شرح نمو تھی، پٹرول 65 روپے لیٹر تھا، ڈالر 104-105 روپے پہ تھا۔ اگلے 4 سال میں سارا کچھ ہوا ہے نا۔ اپریل 2022 میں یعنی 4 سال بعد کیا حالات تھے اس وقت؟ ملک ڈیفالٹ کے قریب تھا، آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ پروگرام کینسل کرنے پہ تلا ہوا تھا۔ تو اس بحران کو جب پیدا کیا گیا اور وہ پروجیکٹ جو ہمیں نکال کے جسے لایا گیا وہ ناکام ہوا، تو اس کے بعد پھر یہ بحران جو ہے آخر کسی نے تو حل کرنا تھا نا۔ یہ آج حل ہو چکا ہے، اس میں آپ کریڈٹ نہ دیں پی ایم ایل این کو، میاں شہباز شریف کو، یا ہمارے قائد میاں نواز شریف کو، لیکن چلیں یہ تو تسلیم کر لیں کہ یہ بحران جو ہے یہ اب وہ آپ آئی سی یو سے نکل کے تو آپ جو ہے نا وہ ہاسپٹل سے باہر کی طرف نکلنے کو جو ہے وہ تیار ہیں، یعنی آپ بری صورتحال سے بہتری کی طرف جو ہے وہ آپ کا سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو اب رہ گئی بات سیاسی بحران کی۔ اگر سیاسی بحران حل ہو جائے تو یہ سفر جو بحران سے نکل کے استحکام کی طرف ہے، یہ 2 سال میں اگر ہونا ہے یہ 1 سال میں ہو جائے گا، 1 سال میں ہونا تو یہ 6 ماہ میں ہو جائے گا۔ اس لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے، اس ملک کی ضرورت ہے۔ تو سیاسی استحکام تو اس وقت تک حل ہو ہی نہیں سکتا جب تک سیاستدان ایک میز پہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈائلاگ نہیں کرتے۔
سیاسی بحران، جمہوریت جو ہے وہ ڈائلاگ سے آگے چلتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں چلتی۔ یہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ کس نے پیدا کیا ہوا ہے؟ یہ 2018 سے لے کے 22 اور 14 سے لے کے 24 تک آپ معلوم کر رہے ہیں، کون بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، کون بات کرنے کو تیار نہیں ہے؟ تو اس کا پھر جو ہے جواب وہ ہم سے تو نہیں لیا جانا چاہیے۔ جو اس بحران کو پیدا کرنا چاہتا ہے یا جس نے پیدا کیا ہے، ان سے جواب لیں، یا چلیں جواب نہ لیں، ان کو سمجھائیں کہ وہ بیٹھ کے بات کریں۔ اور یہ جو الائنس بننے جا رہا ہے، میری تو دعا ہے کہ یہ بنے، تاکہ یہ الائنس جو ہے اس میں جو لوگ مین آگے آئیں گے تو یقیناً ان میں یہ تدبر ہے کہ وہ بیٹھ کے اس معاملے کو سلجھائیں۔ تو ران صاحب، آپ انگیج کیوں نہیں کرتے جے یو آئی کو، پی ٹی آئی کو؟ ٹھیک ہے، مذاکرات کا 2-3 ادوار ہوئے اور کسی اینڈ تک نہیں پہنچے، لیکن اوبویسلی اینڈ آف دا ڈے اس عدم استحکام کو ختم کرنے کی پہلی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت وقت پر آتی ہے۔ 100% درست بات ہے، یہ ذمہ داری ہم نے پوری کی ہے۔ پرائم منسٹر نے آن دی فلور آف دی ہاؤس جا کے جو ہے وہ آفر کی کہ جی آئیں، بیٹھیں، بات کریں، جس ایشو پہ اوپر بات کرنا چاہتے ہیں میں بات کرنے کو تیار ہوں۔ اس دن وہ ہاؤس میں آئے، سب سے پہلے اپوزیشن کی ٹیبلز پہ گئے، جا کے ان سے ہاتھ ملایا، ان کا حال احوال پوچھا، اس کے بعد اپنی جگہ پہ آ کے انہوں نے ان کو آفر کیا۔ آگے سے جو انہوں نے کہا وہ خود آپ جانتے ہیں، یا آپ وہ جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کی سپیچ جو ہے وہ سن لیں۔ میں نے کہا وہاں لاہور میں ایک تقریب میں کہ جو ہمارے بڑے لیڈر ہیں، اس میں عمران خان صاحب ہیں، میاں نواز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان لوگوں کو بیٹھنا چاہیے۔ اگلے دن جیل سے عمران خان صاحب نے جو کہا وہ بھی آپ کے علم میں ہوگا۔ تو ہم تو یہ مذاکراتی کمیٹی میں جو معاملہ ہوا ہے کہ دوسری میٹنگ انہوں نے کہا کہ جی بس اس کے آگے میٹنگ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، یہ کریں یا پھر ہم جا رہے ہیں، چلے گئے۔ تو ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی ہے اور آئندہ بھی کریں گے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جی ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تو اب ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہم پھر بھی پوری کریں گے۔ لیکن جو منفی رویہ اپنائے ہوئے ہیں ان کے متعلق بھی قوم کو بات کرنی چاہیے، ان چیزوں کا محاسبہ ہونا چاہیے تاکہ رویے جو ہیں وہ درست ہوں۔